بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک راستے میں ایک خاردار یعنی کانٹوں والی ٹہنی تھی، جو بھی گزرتا کسی کا بدن زخمی ہو جاتا، کسی کے کپڑے پھٹ جاتے تھے۔ اب اس شخص نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اس سے مخلوق خدا کو تکلیف ہوتی ہے، اس نے اس کو کاٹ دیا۔ میرے رب نے اس نیکی کی وجہ سے کہ اس نے مخلوق کا خیال کیا ہے، میرے رب نے اس کی بخشش فرما دی تھی۔ تو جو مخلوق کا خیال رکھتا ہے میرا رب جو ہے اسے بخش دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے جو کہ ہم کسی کے کام آتے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے بھلائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک عابد ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس کے قریب سے ہوا، تو اس نے دعا کے لیے کہا، عرض کی کہ میرے رب سے پوچھنا میں جنتی ہوں دوزخی ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خالق کائنات سے اس عابد کا ذکر کیا، وہ عابد حرکت نہیں کر سکتا، ایک جگہ رہتا ہے، کہیں جا آ نہیں سکتا، نہ اس کے ہاتھ ہے نہ اس کے قدم ہے، وہ بس در کا در ادھر پڑا ہوا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ مولا وہ جنتی ہے دوزخی ہے، میرے رب نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ یا اللہ وہ گناہ تو کر نہیں سکتا۔ میرے رب نے فرمایا کہ جو پرندہ اسے انار کے دانے اپنی چونچ کے ساتھ کھلاتا ہے، کبھی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ اس سے پوچھو ذرا۔ کہا اس کا شکریہ اس نے کبھی ادا نہیں کیا، اسی وجہ سے وہ بندہ دوزخی ہے کہ اس نے مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے یہ کہا کہ تو دوزخی ہے، وجہ بتائی، اس لیے کہ تو جو تجھے آ کے کھانا کھلاتا تو نے کبھی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا پرندے کا۔ تو اس نے پھر کیا کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، دوزخی منظور ہے، میرا رب مجھے دوزخ میں ڈال دے، لیکن ایک میری بھی آرزو ہے، میری بھی یہ تمنا ہے، اے موسیٰ جا کے میرے رب کو یہ کہنا کہ میرا جسم اتنا بڑا بنا دے، اتنا بڑا بنا دے کہ جہنم میں اکیلا ہی جاؤں، کوئی اور میرے سوا جا ہی نہ سکے، میں اکیلا ہی جہنم میں جلتا رہوں، اللہ کی کوئی مخلوق جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے، کوئی شخص بھی جہنم میں نہ جائے، میرا جسم اتنا بڑا کر کے مجھے جہنم میں ڈال دے۔ جب یہ الفاظ کہے میرے رب کو، اس کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے، ان الفاظ کی بدولت میرے رب نے اس کی بخشش فرما دی اور فرمایا موسیٰ ان الفاظ کی وجہ سے میں نے اب اس کی بخشش کر دی ہے، کیونکہ اس کو میری مخلوق کا اتنا خیال ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور حقوق العباد والی نیکی جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، بہت مقبول نیکی ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔